الرحیم صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، آخری 10 دن چل رہے ہیں۔ بڑی اہمیت اور اس کی شان، اس کی عظمت ہے، اور اس آخری 10 دن میں لوگ جو ہے اس میں اعتکاف کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ کچھ تو 27 کے بعد کرتے ہیں، کچھ تو 10 دن کا اعتکاف بھی کرتے ہیں، کچھ تو 2 دن کا 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف ایک ایسی چیز ہے جس میں تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت میں منہمک ہونا، مستغرق ہونا ہے۔ اور جو بندہ جو کنارہ کش ہو کر گوشہ نشین ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے، صبح اور شام وہ تمام نیکیاں کرتا ہے اور وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، تقرب اللہ یعنی کہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو اس کی شان اور اس کی عظمت بہت ہی، اس کے فضائل اعتکاف کے آئے ہیں۔ تو آپ کے سبھی سامنے رکھوں تاکہ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ اور اعتکاف جو ہے سنت علل کفایہ ہے۔ محلے میں تمام لوگوں میں سے اگر ایک آدمی بھی اگر اس اعتکاف اگر کر لیتا ہے تو تمام لوگ بریء ذمہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ سنت علل کفایہ ہے کہ تمام لوگوں میں سے ایک آدمی بھی اگر اعتکاف کر لیتا ہے تو ایک آدمی اعتکاف کرنے کی وجہ سے تمام لوگ اس سے بریء ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو وہ گناہگار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کہ سیدی عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اعتکاف فرماتے آپ تو 20 رمضان المبارک کی شام میں جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے، پھر اس کے بعد 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ وفات، یہاں حتیٰ کہ آپ کی وفات ظاہری آپ کا وصال مبارک بھی ہو گیا۔ تو لہٰذا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارک ہے، اسی سنت کو ادا کرنا چاہیے۔ سارے لوگ اگر نہ ادا کرے ہیں، لیکن اس میں سے اگر ایک آدمی ادا کرتا ہے تو باقی لوگ بریء ذمہ ہو جاتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت کو ادا کرنے والے عاشقین محبین اس کو بڑی خوبی کے ساتھ، بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ نبی کی سنتوں کو ادا کرنے والے اپنی اس نبی کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور سنت کو ادا بھی کرتے ہیں۔ تو تلاش کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، اللہ ہمیں بھی اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو لہٰذا اعتکاف کی جو خوبیاں ہیں بالکل ظاہر ہے، بندہ اس میں اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر عبادت میں منہمک ہو جاتا ہے، اور تمام مشاغل، تمام کاموں سے کنارہ کش ہو کر جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور تمام اوقات حکمن اور حقیقتاً نماز میں گزار دیتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، اور نماز کا انتظار کرنا بھی ثواب ہوتا ہے، اور 5 نماز کا اہتمام کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، پھر وہ 5 نماز کا انتظار کرنا بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور دیگر جو اشراق چاشت کی جو نمازیں ہیں اور تمام کی تمام جو نمازوں کا جو ادا کرتا ہے اس میں بھی ثواب رکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا وہ فرشتوں کی وہ مشابہت بھی ادا کرتا ہے۔ معتکف جو ہوتا ہے اعتکاف کرنے والا، وہ فرشتوں کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے، یعنی کہ فرشتے جو ہے اللہ کے حکم کے منتظر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے معتکف بھی اللہ کے گھر میں آنے کے بعد اللہ کے حکم کو ادا کرتا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو فرشتوں کی مشابہت بھی ادا کرتا ہے، اور تسبیح پاکی بیان بھی کرنا چاہیے اللہ کے گھر میں جب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد معجم اوسط میں یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، جس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے، اللہ اس کے اور اس جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور ہر خندق کی مسافت جو دوری جو ہوتی ہے مشرق اور مغرب کی کتنی دوری ہے اتنی دوری تک 3 خندقوں کے مانند
بندے اور جہنم کے درمیان میں، دور جہنم سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی کہ معتکف جو اعتکاف کرتا ہے، اللہ جہنم سے اتنی دور کر دیتا ہے جتنی دور مشرق اور مغرب ہے، اتنے فاصلے پر اس کو دور کر دیتا ہے جہنم سے۔ تو لہٰذا اعتکاف کرنے والے کی یہ فضیلت ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، کو سے دور کر دیتا ہے۔ پھر ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، سرکار شفیع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اور خوشبودار بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جامع صغیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے جو شخص ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، یہ اعتکاف کی فضیلت بڑی ہی پیاری فضیلت بھی ہے، جو اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ جو حضرات کرنے کا ارادہ کرے ہیں، اس کو ارادے کو پختہ بنائیے اور اعتکاف کی نیت کر کے اللہ کے گھر میں آئیں اور اس کا قرب بھی حاصل کریں، اپنے لیے بھی دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعائے خیر اور دعا گو کرتے رہیں۔ تو لہٰذا ایمان اور ثواب یہ ایک اہم چیز ہے، اور رضا، خدا کی رضا ہونا بالکل ضروری ہے۔ جس میں خدا کی رضا ہو اور ایمان ہو اور ثواب کی نیت سے ہو، یہ تین چیزیں ہیں۔ کیونکہ آج کل لوگ جو ہے ریاکاری کا شیبہ بھی ہوتا ہے، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں اعتکاف بیٹھا ہوں، میں اعتکاف بیٹھا ہوں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں اور مجھے معتکف کہے۔ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، یہ ریاکاری ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور ایمان اور ثواب کی نیت سے ہونا چاہیے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اعتکاف کا جو مسئلہ ہے کہ جو اعتکاف جو کرتے ہیں، جس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے ایک رمضان سے بھی 20 رمضان تک بھی آپ نے اعتکاف کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ یہ شب قدر کی تلاش میں۔ لیکن جب آپ کو بتایا گیا کہ شب قدر جو ہے وہ آخری دہا، آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، پھر آپ نے 10 عشرے کے بھی آپ نے اعتکاف کیا، یعنی کہ پورا ماہ رمضان آپ نے بھی اعتکاف کیا۔ اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور شب قدر کے آخری عشرے میں بھی آپ نے اعتکاف کیا۔ لہذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول پاک علیہ السلام پورا ماہ رمضان میں بھی آپ نے اعتکاف کیا ہے مسجد نبوی شریف میں۔ تو میرے پیارے عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اعتکاف کریں، اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے اور شعب الایمان میں ہے، جس نے ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے کہ جس نے 2 حج کر لیے اور 2 عمرہ کا ثواب اسے عنایت کیا جاتا ہے۔ اور اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور اس کے لیے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف میں جب ہوتا ہے تو نیکیاں ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، اور اس کو نیکیاں اس قدر بھی ملتے ہیں۔ اگر وہ مریض کی عیادت نہیں کر سکا، حالانکہ کرنے کا بھی حکم اس میں آیا ہے اعتکاف میں، بشرطے کہ مریض کی عیادت سے نہیں کرنا چاہیے، اگر کرتا ہے تو اس کے کچھ شرائط ہے۔ لہٰذا جو مریض کی عیادت نہیں کر سکتا ہے تو لیکن اللہ رب العزت اس کو بھی ثواب، مریض کی عیادت کرنے کا بھی ثواب اس کو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ دیگر اور جو ثواب ہیں، جو کرنے کا جو حکم ہے، جو عام معاملات میں جو کرنے کا حکم ہے، اگر وہ نہیں کر سکا معتکف، لیکن اللہ رب العزت ان سب کا ثواب بھی اس کو اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ بندہ میرے قرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کیا ہے، معتکف بنا ہے، لیکن دیگر
काम अंजाम जो नेकियां हैं वो नहीं कर सका, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तो उन नेकियों का सवाब भी उसके मुतकिफ को अता फरमाता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इतिकाफ करना चाहिए। शुआबुल ईमान में भी है, हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला अन्हु मनक़ूल है कि मुतकिफ को हर रोज एक हज का सवाब मिलता है। मुतकिफ को हर रोज एक हज का सवाब मिलता है। और इतिकाफ की तारीफ क्या है? आपको ये चाहिए कि मस्जिद में अल्लाह की रजा के लिए ये नीयत इतिकाफ करके ठहरना इतिकाफ है, और उसके लिए कि मुसलमान होना, आकिल होना और जनाबत और हैज और निफास से पाक होना भी शर्त है। और बुलूग की शर्त यानी कि नाबालिग भी जो तमीज रख सकता है वो भी रह सकता है, वो यानी कि इतिकाफ कर सकता है। अगर बनियत इतिकाफ मस्जिद में ठहरे तो उसका इतिकाफ भी सही है। तो लिहाजा इतिकाफ का जो मसला है इसके अंदर हमें चाहिए कि इतिकाफ का एहतमाम भी करें। जितने लोग हैं उन जितने लोग भी हैं इतिकाफ भी कर सकते हैं, और एक हो या दो हो, दिगर और भी लोग भी अगर इतिकाफ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सैयदना अता खुरासानी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि मुअतकिफ की मिसाल उस शख्स की तरह है जो अल्लाह ताला के दर पे आ पड़ा हो और ये कह रहा हो कि परवरदिगार, जब तक तू मेरी मगफिरत नहीं फरमाएगा मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। तो अल्लाह अकबर, ये बदाई व सनाई में जिल्द 2 में है। यानी कि अता खुरासानी जो है ताबई है, ये फरमाती हैं कि मुतकिफ की वो मिसाल है, जब वो अल्लाह के घर में आ गया तो अल्लाह से यही इल्तिजा करता है कि परवरदिगार, मैंने तो अब डेरा जमा दिया है, तेरे दर पर आ गया हूँ, तेरे चौखट पे आ चुका हूँ, अब मेरी जब तक मेरी मगफिरत नहीं होगी मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। तो ये इतिकाफ की वो शान है। तो लिहाजा इतिकाफ कीजिए, और जितना हो सकता है कि आप इतिकाफ से इसके अंदर हमें करना चाहिए। इतिकाफ की 3 किस्में हैं, इतिकाफ वाजिब है, इतिकाफ सुन्नत है और इतिकाफ नफल है। इतिकाफ वाजिब जो होता है, जिसने कहा कि मैं फला दिन इतिकाफ करूंगा, उसमें रोज़ा भी रखना है, और ये वाजिब इतिकाफ है, और किसी वाजिब इतिकाफ है। और इतिकाफ सुन्नत अलल किफाया है। ये इसमें मोहल्ले में एक आदमी अगर रह जाए तो सब लोग बरी और जिम्मा हो जाएंगे। और इतिकाफी नफल जो होता है वो ये होता है कि जब कभी हम मस्जिद में आते हैं तो इतिकाफ की अगर हम दुआ पढ़ लेते हैं तो इतिकाफ का सवाब भी हमें मिल जाता है। तो जितनी देर आप बैठेंगे इतिकाफ का सवाब भी मिलेगा, हत्ता कि आप जितनी देर जिक्र भी करेंगे, जिक्र अस्कार भी करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको इतिकाफ का सवाब भी अता फरमाएगा। यानी कि मस्जिद में जब भी दाखिल होते हैं नमाज के लिए तो हमें इतिकाफ की जो दुआ पढ़ लेते हैं तो इतिकाफ की दुआ पढ़ने की वजह से सवाब भी हमें मिल जाता है। तो लिहाजा इतिकाफ वाजिब है, इतिकाफ सुन्नत है और इतिकाफ नफल है। तो इन चीज़ों को भी गौर करना चाहिए। तो आज ही से जितना हो सकता है कि आप सभी इतिकाफ का इरादा करें और आगे आने की कोशिश भी करें। जो हजरात काम में और बिजी हो वो अलग बात है, लेकिन जो इरादा करे हैं वो आगे बढ़कर इतिकाफ का एहतमाम भी करना चाहिए। अल्लाह हम सबको इतिकाफ करने वालों को जो बरकतें अता फरमाता है, रहमतें अता फरमाता है, वो हम सबको भी रहमतें और बरकतें भी हमें भी अता